نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آج 26واں روزہ ہے، 27ویں رات ہے، جسے میں اور آپ شب قدر کے نام سے جانتے ہیں، اور آج ماشاءاللہ اکثر مساجد میں قرآن کریم بھی مکمل ہوگا، اور اس رات کی نسبت خصوصاً قرآن مقدس سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود اس رات کی نسبت سے ایک سورت نازل فرمائی، جسے میں اور آپ سورہ قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کا ترجمہ پہلے دیکھ لیجئے۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح یعنی جبریل امین اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں، اور وہ رات سراپا سلامتی ہے، فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ تفسیر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص 1000 مہینے تک اعمال صالحہ میں مشغول رہے جن میں شب قدر نہ ہو، اور کوئی شخص شب قدر میں مشغول عبادت میں رہے تو اس کا یہ عمل 1000 ماہ اعمال صالحہ میں لگے رہنے والے شخص سے افضل ہوگا۔ مومن بندوں کے لیے شب قدر بہت خیر و برکت کی چیز ہے۔ ایک رات جاگ کر عبادت کر لے اور 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب لے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ مطلب یہ ہے کہ چند گھنٹے کی رات ہوتی ہے، اور اس میں عبادت کر لینے سے 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ چند گھنٹے بیدار رہ کر نفس کو سمجھا بجھا کر عبادت کر لینا کوئی ایسی قابل ذکر تکلیف نہیں جو برداشت سے باہر ہو۔ تکلیف ذرا سی اور ثواب بہت بڑا ہے۔ اور اگر کوئی شخص 1 پیسہ تجارت میں لگا دے اور 20 کروڑ روپے کا نفع پائے، اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ اور جس شخص کو اتنے بڑے نفع کا موقع ملا، پھر اس نے توجہ نہ کی کہ اس کے بارے میں یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ وہ پورا اور پکا محروم ہے۔ احادیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے شب قدر میں قیام کیا، یعنی نمازیں پڑھتا رہا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ قیام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں کھڑا رہے، اور حکم یہ بھی ہے کہ تلاوت اور ذکر میں مشغول ہو۔ اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ کسی طرح کی خراب نیت سے عبادت میں مشغول نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت سے عبادت میں لگا رہے۔ علماء نے فرمایا کہ ثواب کا یقین کر کے بساطت قلب سے کھڑا ہو، بوجھ سمجھ کر بزدلی کے ساتھ عبادت میں نہ لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر کی خیر و برکت سے محروم رہا، وہ بالکل ہی محروم اور بد نصیب ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس لیے باہر تشریف لائے کہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں، مگر 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا کہ تمہیں شب قدر کی اطلاع دوں، مگر فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اس رات کی تعین میرے ذہن سے اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو۔ مسنون دعا ہے، شب قدر کی دعا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کرو: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا میری خطائیں معاف فرما دیجئے۔ دیکھیے کیسی دعا، اور ارشاد فرمائی نہ زر مانگنے کا بتایا، نہ زمین، نہ دولت، کیا مانگا؟ معافی۔ بات اصل یہ ہے کہ آخرت کا معاملہ سب سے زیادہ کٹھن ہے، وہاں اللہ کے معاف فرمانے سے کام چلے گا۔ اگر معافی نہ ہوئی اور خدا نہ خواستہ عذاب میں گرفتار ہوئے
تو دنیا کی ہر نعمت دولت بیکار ہوگی۔ اصل چیز معافی اور مغفرت ہی ہے۔ احکام اور مسائل۔ شب قدر میں کوئی عبادت مخصوص نہیں، جس عبادت میں دل لگے اس میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ نماز پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، ذکر و اذکار کر لے، درود شریف پڑھ لے، قضا نمازیں ادا کر لے، صلاۃ التسبیح پڑھ لے، دعا مانگ لے، استغفار کرے۔ الغرض بساست قلب سے جس عبادت میں دل لگے وہ کر لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شب قدر کی فضیلت تو اس سے بھی حاصل ہو جاتی ہے جو مغرب اور عشاء کی نمازیں باجماعت ادا کرے، لیکن یہ سب سے ادنا درجہ ہے۔ لیلۃ القدر میں تمام رات جاگنا ضروری نہیں ہے، تمام رات جاگنا ضروری نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں تمام رات جاگنا ضروری ہے ورنہ اس کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ یہ بات صحیح نہیں، بلکہ اگر کوئی اس رات میں گناہوں سے بچتے ہوئے اور دنوں کی بنسبت تھوڑی سی زیادہ عبادت کر لے، اس کو بھی لیلۃ القدر کی فضیلت کا حصہ حاصل ہو جائے گا۔ بعض لوگ لیلۃ القدر کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے لیلۃ القدر کی راتوں میں عبادت کا اہتمام کر کے بے فکر ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب تو ہمارے نامہ اعمال میں ہزاروں مہینوں سے زیادہ کی عبادت جمع ہو گئی، اب ہمیں سارے سال اور ہمیشہ کے لیے عمل کرنے اور گناہوں سے بچنے کی ضرورت کیا ہے۔ حالانکہ لیلۃ القدر کی فضیلت کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اب کسی عمل کے کرنے یا گناہ سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ لیلۃ القدر کی عبادت فرض یا واجب کے درجے میں نہیں آتی ہے، اور پوری زندگی کے فرائض اور واجبات و گناہوں سے بچنے کا اہتمام لیلۃ القدر کی عبادت سے زیادہ ضروری ہے۔ لہٰذا لیلۃ القدر کی عبادت کے ساتھ ساتھ حسب استطاعت دوسرے نیک اعمال اور شریعت کے ضروری احکام بجا لانا، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا اپنی جگہ پھر بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ اس رات میں مسجدوں کے اندر جمع ہو کر جاگنے اور عبادت کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ اس رات میں جاگنے اور عبادت کرنے کے لیے مسجد میں جمع ہونا شریعت سے ثابت نہیں۔ بعض لوگ لیلۃ القدر اکثر یا ساری رات تو کسی نہ کسی طرح جاگ کر گزار دیتے ہیں، لیکن صبح کی نماز قضا کر دیتے ہیں یا جماعت چھوڑ دیتے ہیں یا پھر صبح کی نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اس طرح نماز کا خشوع ختم ہو جاتا ہے یا دن بھر کے اپنے فرائض، منصبی ملازمت وغیرہ میں کوتاہی کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ہر چیز کو اپنے درجے میں رکھنا ضروری ہے، لہٰذا لیلۃ القدر میں جاگنا ضروری نہیں۔ وقت پر نماز پڑھنا، مردوں کو جماعت کا اہتمام کرنا، نماز میں خشوع کا حاصل کرنا، اپنے فرائض منصبی کو پورا کرنا، یہ تمام چیزیں ساری رات جاگنے سے زیادہ ضروری ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بری تمام باتوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔